السلام علیکم۔ یہ ایک ایسی سرزمین کی کہانی ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کو جنم دیا ہے۔ ایک ایسی تہذیب جو یونان، روم اور مصر کی ہم مصر تھی۔ ایک ایسی قوم جس نے سائرس اعظم، داریوش، شاہ عباس اور ایت اللہ خامنئی جیسے طاقتور رہنما پیدا کیے ہیں۔ مگر یہی سرزمین جنگوں، انقلابات، بیرونی حملوں اور سیاسی تبدیلیوں کا بھی مرکز رہا ہے۔ آخر ایران کیسے ایک سلطنت عظیم فارسی سلطنت سے آج کی اسلامی جمہوریہ ایران بنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کی ایران کی 5000 سالہ تاریخ کا سفر کریں گے۔ ایران جیسے ماضی میں فارس یا پرشا کہا جاتا تھا، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک مشرق وسطیٰ کے قلب میں واقع ہے اور ہزاروں سال سے تجارت، ثقافت، سائنس اور سیاست کا اہم مرکز رہا ہے۔ آج ہم ایران کی تاریخ کو مختلف ادوار کر کے سمجھیں گے۔ قبل مصر میں ایک عظیم حکمران سائرس اعظم نے مختلف فارسی قبائل کو متحد کیا اور 550 بقا منشی سلطنت قائم کی۔ چند دہائیوں میں یہ سلطنت ہندوستان سے لے کر مصر اور یونان کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ سائرس کو تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کا سائرس سنیڈر دنیا کے اولین انسانی حقوق کے اعلانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ سائرس کے بعد داریوش اقتدار میں آیا۔ اس نے سڑکوں اور ٹیکس نظام اور انتظامی ڈھانچے کو مضبوط بنایا۔ اس دور میں فارس دنیا کے سب سے طاقتور سلطنت بن گیا۔ قبل مصر میں مقدونیہ کے سکندر اعظم نے فارسی سلطنت پر حملہ کیا۔ 330 شدید جنگوں کے بعد ہخامنشی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ سکندر نے فارس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور یونانی اثرات ایران میں داخل ہوئے۔ سکندر کے وفات کے بعد ایران میں بھارتی سلطنت قائم ہوئی۔ یہ سلطنت تقریباً 500 سال تک رومی سلطنت کے خلاف ایک طاقت بنی رہی۔ عیسوی میں ساسانی سلطنت وجود میں آئی۔ 224 ساسانی دور کو ایران کی قبل از اسلام تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ فن، ثقافت، فوجی طاقت اور زرتشتی مذہب اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلم افواج نے ایران پر حملہ کر لیا۔ عیسوی میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 651 ابتدا میں ایران خلافت راشدہ، پھر امی اور بعد میں عیسیٰ عباسی کے خلافت کا حصہ بن گیا۔ وقت کے ساتھ ایرانی عوام نے اسلام قبول کر لیا اور فارسی ثقافت نے اسلامی تہذیب پر گہرا اثر ڈالا۔ اسی دور میں فارسی زبان دوبارہ علمی اور ادبی زبان کے طور پر ابھری۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی افواج ایران میں داخل ہوئے۔ بڑے بڑے شہر تباہ ہو گئے، لاکھوں افراد مارے گئے۔ یہ ایران کے سب سے تاریخ ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ بعد میں تیموری حکمرانوں نے خطے پر حکومت قائم کی۔ شاہ اسماعیل صوفی نے صوفی سلطنت قائم کی۔ 1501 یہ دور جدید ایران کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ سب سے اہم تبدیلی یہ تھی کہ اثنا عشری شاہ اسلام کو اسلامی مذہب قرار دیا گیا۔ یہی فیصلہ آج کے ایران کی مذہبی شناخت کی بنیاد بنا۔ بعد میں شاہ عباس اعظم کے دور میں ایران نے تجارت، فوج اور ثقافت میں زبردست ترقی کی۔ بعد میں قاجار خاندان اقتدار میں آیا۔ 1794 اس دور روس اور برطانیہ نے ایران کے معاملات میں مداخلت بڑھا دی۔ کئی جنگوں میں ایران نے اپنی کچھ سرحدیں زمین کھو دی۔ ملک معاشی اور سیاسی طور پر کمزور ہوتا گیا۔ بعد میں رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آیا۔ 1925 انہوں نے ملک میں جدید صنعت کاری اور تعلیمی اصلاحات متعارف کروائے۔ میں بین الاقوامی سطح پر فارس کی جگہ ایران نام استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ 1935 بعد میں ان کے بیٹے محمد رضا شاہ نے اقتدار سنبھالا۔ مغربی طرز کی اصلاحات اور امریکہ سے قریبی تعلقات ملک میں ترقی پیدا کیے، لیکن عوامی ناراضگی بھی بڑھنے لگی۔ بعد میں ایران کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ 1979 میں لاکھوں افراد شاہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ایت اللہ خامنئی جلا وطن سے واپس آئے۔ شاہی نظام کا خاتمہ ہوا اور اسلامی جمہوریہ ایران قائم ہو گئی۔ یہ انقلاب 20ویں صدی کے اہم ترین سیاسی واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعد میں عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ 1980 سے لے کر یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ لاکھوں افراد متاثر ہو گئے۔ آخر کار جنگ بغیر کسی واضح فتح کے ختم ہوئی، لیکن اس نے ایران کی سیاست اور معاشرے پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آج ایران مشرق و سطح کی ایک اہم طاقت سمجھا جاتا ہے۔
یہ ملک توانائی کے وسیع ذخائر، مضبوط فوجی صلاحیتوں اور منفرد سیاسی نظام کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ ایران کے بین الاقوامی پابندیوں، معاشی مشکلات اور سیاسی تنازعات کا سامنا رہا ہے، لیکن اس کی تاریخ اور ثقافتی آج بھی برقرار ہے۔ ایران کی تاریخ صرف بادشاہوں، جنگوں اور سلطنتوں کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی قوم کی داستان ہے جس نے ہزاروں سال کی تبدیلیوں، حملوں اور انقلابات کے باوجود اپنی شناخت برقرار رکھی۔ قدیم فارسی سے لے کر آج کی اسلامی جمہوریہ تک، ایران دنیا کی سب سے دلچسپ اور بااثر اور تہذیبوں میں سے ایک رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں